منصب ولایت پر تھے، عبادت و ریاضت کے مراحل کے بعد جب آپ کا چشمہ فیضان جاری تھا، شاہ رخ عالم کو ملتان ہی کی سرزمین پر ایک شخص نے تھپڑ مارا۔ آپ چند قدم آگے گئے اور آپ نے پیچھے مڑ کر یوں دیکھا۔ اس بندے نے کہا بھی بڑی میری گل ہے، میں شاہ رخ عالم کو تھپڑ ماریا دے، میرے تو ڈر کے پیچھے دیکھ دے پہلے۔ تو پھر بدتمیزی سے پوچھنے لگا کہ کیا دیکھتے ہو؟ شاہ رخ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھ یہ رہا ہوں، میں نے تو پڑھا تھا اپنی تقدیر میں کہ میرے نصیب میں ایک بدبخت کا تھپڑ ہے، میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ بدبختی کا کام لیا کس بدبخت سے ہے، صرف یہ چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ میں اس لطیف نکتے میں بہت کچھ دے چکا ہوں آپ کو۔ میں نے جو ہدیہ کیا ہے آپ کو، اب آپ کی اپنی سمجھ کا، اب آپ کے تخیل کا ایک مزاج ہے کہ میں نے آپ کو کیا دیا ہے۔ ہمیں اپنی صفوں میں یہ دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم سرکار کو منہ دکھانے کے لائق ہیں؟ ہم دکھا سکیں گے؟ بلکہ میں اس پہ آپ کو چند مصرے ہدیہ کرتا ہوں اور میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کر کیا رہے ہیں، آج ہم اپنی صفوں میں کس کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیونکہ مجھے ذکر حسین کے لیے مائک لینا ہے اسی مناسبت سے۔ حسین کو بھی اگر تنازع بنا لو گے تم، حسین کو بھی اگر آل پہ رہنا، میرے مرشد کی آل پہ رہنا، یہ میرے نبی کی آل کا ذکر ہے اور یہ بھی نبی کی آل ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم مصطفیٰ کی آل کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کی آل کے نوکر ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں آل کو بھی اگر تنازع بنا لو گے تم، بروز حشر محمد کو منہ دکھا لو گے تم، آل کو بھی اگر تنازع بنا لو گے تم، بروز حشر محمد کو منہ دکھا لو گے تم۔ اور یہ سوز بیچ کے اے تاجران خون حسین، یہ سوز بیچ کر اے تاجران خون حسین، بھلا وہ کون سی جنت ہے جو کما لو گے تم، بھلا وہ کون سی جنت ہے جو کما لو گے تم۔ اور ان دو مصروں کے لیے میں نے تمہیں زحمت دی ہے، اگر فرصت ہو تو اسے دل میں اتار لینا۔ یزید وقت کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہو تم لوگ، یزید وقت کے جو پیچھے کھڑے ہوئے ہو تم لوگ، اگر امام وقت نے پوچھا نظر بھی ڈالو گے تم لوگ، اگر امام وقت نے پوچھا نظر بھی ڈالو گے تم لوگ۔ یہ فکر ہے، یہ مشن ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ بس سرکار ہی سب کچھ ہے، آل کچھ نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کربلا بھی یہی ہے۔ ہرملا شمر، ان لوگوں نے کیا کہا، کیا تھا، کیا کیا تھا؟ عمریں گزر گئی، کربلا کے واقعے سنتے، کربلا پڑھتے، کیا پڑھا ہم نے آج تک، کیا سنا ہم نے آج تک؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے محمد کا دین سب کچھ، اور نواسہ محمد، وہ محمد کا نواسہ، توجہ رکھنا، وہ محمد کا نواسہ جو نماز مصطفیٰ پڑھتے ہو تو اجازت لیے بغیر مصطفیٰ کی مہر نبوت پر کھیل رہا ہے۔ تم نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، سرفروشوں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ان شہزادوں کو دوشائے گوہر شاہی پر کھیلتے ہوئے؟ کیا ہم نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ان شہزادوں کو مرشد کی ہوش میں کھیلتے ہوئے؟ کربلا کا فکر، اللہ ہمارے اندر فکر کیا ہے آج تک یار؟ سرفروشی کا فکر کیا آیا؟ ہم نے کیا کربلا سے کیا سبق لیا؟ رات کو بھی محفل تھی، میں اس میں ایک ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن میں جمع کر کے اس امت کو کیوں دیے ہیں؟
کبھی ہم نے سوچا اس بات؟ اسی لیے دیے ہیں کہ جو پہلے ہوا ہے وہ اب نہ کرنا، اس پہ بچے رہنا، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ اور پھر ہمیں قصص الانبیاء، قصص الاولیاء یہ ہمیں کیوں درج کی ہوئی ملی ہے؟ اولیاء کی تاریخیں ہمیں اسی لیے ملی ہیں کہ جو پہلے اولیاء کے مریدین کرتے رہے ہیں تم وہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے مرشد کو اور مرشد کے گھرانے کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے کربلا کو اور کربلا کی تاریخ کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم نے درس کربلا لیا ہوتا، آج اللہ کی عزت کی قسم وقت کا یزید میرے مرشد کی دہلیز پر، دہلیز بطول پر کبھی حملہ نہ کرتا، بلکہ جھکا کے جبیں سرے غم کھڑا رہتا۔ ارے بطول کی دہلیز وہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرے مرشد کا فرمان تو تمہیں یاد ہے نا، پاکوں کی روح پاکوں میں ہے، اہل بیت کی روح اہل بیت میں ہے۔ اہل بیت کی روح والی دہلیز پر جس وقت کے یزید نے حملہ کیا، سرفروشوں نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا کہ اس دہلیز پر فرشتے اجازت لے کر آتے ہیں، اور سرفروش اس دہلیز کے اندر دندناتے ہوئے محبت کی دندنانی میں پھرتے ہیں۔ مگر سرفروش کیا محبت مرشد کا قرض اس صورت میں اتاریں گے کہ جس طرح امت نے مصطفیٰ کی محبت کا بدلہ حسین کی شہادت کی صورت میں دیا۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے تاریخ کبھی پڑھی کبھی تاریخ سنی کہ جب فتح مکہ ہوا، مصطفیٰ کریم نے معافی عام کا اعلان کیا۔ اتنی رحمی، جنہوں نے آپ کے چچا کو قتل کیا اس نے بھی معافی مانگی، اس کو بھی معاف کر دیا۔ مگر کیا ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ توجہ سے سننا، ذکر حسین کی محفل میں آئے ہو، سرفروش اعظم کانفرنس میں آئے ہیں۔ اگر سرفروش اپنی سرفروشی بھی اپنے اندر زندہ نہیں رکھ سکتے، اگر اس دہلیز کا ادب بھی اپنے اندر زندہ نہیں رکھ سکتے، اگر آل کی مودت نہیں رکھ سکتے، تو محبت ہی رکھ لو۔ حکم تو مودت کا ہے۔ دیکھو یہ جتنی شخصیات ہیں صاحب منصب ہیں، عہدے ملے ہیں، مجھے بھی ایک علاقے کا عہدہ ملا ہے، ہم صاحبان منصب ہو گئے، سرکار نے ڈیوٹیاں لگا دی، ذمہ داریاں لگا دی۔ آپ سب کی اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں۔ یقیناً ہر علاقے میں ہر بندہ کوئی اشتہار لگاتا ہے تو وہ بھی قابل تعظیم قابل احترام ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کربلا کے میدان میں یزید بھی پڑھے اور پھر تلوار شمر نکال کر پھر حسین کے مقابلے میں آ جائے۔ ہماری نسبتیں، ہماری تمام عظمتیں مرشد پاک کی وجہ سے ہیں، مرشد پاک کی آل کی وجہ سے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک مثال دی تھی کہ قرآن لائق تعظیم ہے کیونکہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، جہاں پر بھی رکھا جائے قرآن لائق تعظیم ہے۔ اور مصطفیٰ کون ہے؟ صاحب قرآن، نبی کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ عاشق کہتے ہیں نازل نہیں ہوا، بلکہ مصطفیٰ کے دل میں جو قرآن تھا اس کے حجاب ہٹے ہیں۔ توجہ رکھنا، قرآن لائق تعظیم ہی ہے جہاں پر بھی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائق تعظیم ہی ہے جہاں پر بھی ہو۔ اور اگر قرآن کے 30 سپارے علیحدہ علیحدہ پرنٹ کروا دیے جائیں تو کیا رہتا ہے؟ قرآن ہی رہتا ہے، قرآن ہی رہا۔ 30 پاروں کو 30 مقامات پر بھی رکھ دو، تعظیم قرآن جتنی ہی کرنی پڑے گی، احترام قرآن جتنا ہی کرنا پڑے گا، محبت قرآن جتنی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک سپارہ ہے، یہ قرآن نہیں ہے، تو سمجھو محمد کی تعظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کرنی پڑے گی، محمد کی آل کی بھی کرنی پڑے گی، سرکار کی تعظیم بھی کرنی پڑے گی، سرکار کی آل کی بھی کرنی پڑے گی۔ گوہر شاہی، نبی کا سچا داعی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ اور سنو، اگر قرآن پر خلاف ہو تو قرآن کی عظمت نہیں بڑھتی، یہ خلاف کی بڑھتی ہے۔ توقیر خلاف کو ہے، عزت
کیوں چوما بھائی؟ یہ تو کپڑا ہے۔ نہیں بھائی تو نہیں جانتا، یہ قرآن پہ چڑھا ہوا ہے یار، میں قرآن کھولنے لگا ہوں، غلاف اس لیے چوم رہا ہوں۔ غلاف کی عظمت توقیر رفت اسی میں ہے کہ وہ قرآن پر مس ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن سے اتر جائے، چاہے وضو کے لیے اس کے غسل کے لیے اس کو اتارا جائے، تو پھر چاہے اسے جہاں پہ مرضی رکھو چوما نہیں جاتا۔ اور اگر میرے اور آپ کے گھروں میں سورہ یاسین اور مختلف سپارے جب ہوتے ہیں نا، تو ان کو بھی ہماری مائیں غلاف میں رکھتی ہیں۔ اکیلے سپارے کو رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے؟ اکیلے سپارے بھی ہونا ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے بابا جی، ہماری والدہ اکیلا سپارہ بھی تھی، اس کا بھی غلاف بڑے شوق سے بنا کے اس کو بھی غلاف میں رکھتی تھی۔ تو کیا ہمارے لیے یہ درس کم ہے؟ ہمیں نہیں پتا چلا کہ یہ اس قرآن کے پارے ہیں، مرشد کریم کے یہ نظارے ہیں، ان پر بھی غلاف مس ہے، مگر ہماری توجہات کہیں اور ہے، ہماری جبی کہیں اور ہے۔ ہم نے اس وجہ سے سوچنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، ہم نے آل کے منصبوں پر اپنی زبان درازیاں کرنی شروع کر دی، ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ سائیں کیا ہے، وہ سائیں کیا ہے۔ ارے میں کیا ہوں، تم کیا ہو؟ سوچنا ہے تو یہ سوچو کہ میں کیا ہوں، یہ نہ سوچو کہ آل محمد کیا ہے، یہ مت سوچو کہ مرشد کے شہزادے کیا ہیں۔ اور اگر کسی کو عمر کا گھمنڈ ہو اور یہ کہے کہ میں تو بڑا ہوں، یہ شہزادے تو میرے ہوتے ہوئے پیدا ہوئے تھے، یہ تو بچے ہیں، میں نے انہیں کھلایا ہے اور میں انہیں کھلاتا رہا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ تو رات بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر میرے مرشد کا شہزادہ یعنی میرے محمد کا بیٹا اگر کوئی تحت الثری میں زمین پر باڈی بھی کرتا ہو اور نوکر سدرۃ المنتہا پر براق پر سیر بھی کرتا ہو، تو نوکر وہ سدرۃ المنتہا کی سیر الگ ہے، مگر افضل وہ تحت الثری میں محمد کا بیٹا ہی ہے۔